یعنی یہ لوگوں کے لیے ایک اہم چیز ہے، یعنی آغاز ہم کہاں سے کریں گے؟ جو قرآن مجید میں اذکار ہیں وہاں سے اعمال کو گنا بھی جائے گا اور اعمال کو تولا بھی جائے گا۔ کتنے وہ لوگ ہیں جو اعمال کی گنتی میں پاس ہو جائیں گے لیکن اعمال کے وزن میں جا کے فیل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ درود تنجینہ، درود تاج، درود لکھو، اس طرح کے جتنے درود ہیں وہ سب چائنا مارکیٹ کے درود ہیں۔ یعنی عقیدہ ایک شخص کا ٹھیک نہیں ہے اور وہ اعمال بہت زیادہ کر رہا ہے، اور دوسرے ایک بندے کا جو ہے وہ عقیدہ ٹھیک ہے، اعمال مناسب کر رہا ہے، تو زیادہ مؤثر کون ہے علاج کے لیے؟ جس کو جادو ہے وہ سب کچھ پڑھ رہا ہے، یہ نہیں پڑھ رہا تو وہ کچھ نہیں پڑھ رہا۔ اتنا ہیوی قسم کا وظیفہ ہے۔ تو گویا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، جو ہارنا ہے وہ ہار بھی گویا کہ اس کو اللہ کی طرف لے گی، تو اصل میں اس کی جیت ہوگی۔ کٹ لگ جانے اور اس کا جسم خون سے بھر جائے، گھر میں کوئی ہنڈیا آئے، کوئی گوشت کے ٹکڑے آئے، کپڑے کٹ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان نعیم ناصف ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور پروگرام ہے جادو اور علاج۔ اور آج بھی ہمارے ساتھ پہلے کی طرح موجود ہیں جناب حافظ شفیق الرحمان زاہد صاحب، اور آپ کو پہلے بھی میں تعارف کروا چکا کہ آپ عالم دین ہیں، پروفیسر ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، اور مدیر ہیں الحکمہ انٹرنیشنل کے۔ اسی طرح آپ انہیں مختلف ٹی وی چینلز پر دیکھتے رہتے ہیں، جن میں سے پیغام ٹی وی ہے، سما ٹی وی ہے، جس پہ آپ اسلامی پروگرام اور خاص طور پہ جو جادو سے متعلقہ مسائل ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں وہاں پہ۔ تو ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں ہماری کہہ لیں کہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے، مرکز النور کے اور محدث میڈیا کے، کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم بات کو اسی سیکوینس کے ساتھ اور جس طرح ہم نے پچھلے پروگرام میں چھوڑی تھی، اگر آپ لوگوں نے وہ پروگرام دیکھے ہوں گے تو ہم انشاءاللہ تعالی اسی سے آگے بڑھائیں گے۔ اور خواہش ہماری یہ ہے اور کوشش یہ ہے کہ مسائل کو الجھائیں نہ، سلجھائیں۔ ایک طرف سے لے کے جو لوگوں کے مسائل ہیں، جو لوگ ہمیں پوچھتے ہیں، لوگ سوالات بھیجتے ہیں، اور اسی طرح حضرت حافظ صاحب کے پاس جو لوگ آتے ہیں، تو جو ان کے مسائل ہیں، جو عملی مسائل ہیں، ان کو ہم آپ کے سامنے رکھیں، تاکہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سب کو عافیت میں رکھے، جو اللہ نہ خواستہ اس طرح کے کسی آزمائش کا شکار ہو گئے تو وہ یہاں آ نہیں سکتے، یہاں پہنچ نہیں سکتے، تو کم از کم اس پروگرام کو دیکھ کے جتنا وہ استفادہ کر سکیں وہ اس سے کر لیں۔ تو یہ عافیت کا ایک بات اہم ہے، اس آغاز میں پروگرام کے آغاز میں کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے۔ وہ بیماری جسمانی ہو، جیسے ہمارے بہت سارے لوگ بیمار ہیں، اس وقت بھی ہیں، ہوتے ہیں ہمارے ہسپتالوں میں، ان کے لیے بھی دعا کیجیے۔ اور جو اس آزمائش میں جادو جن پر ہو گیا اور اس آزمائش میں ہے جادو کے حوالے سے، تو ہماری ان تمام کے لیے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت یاب کرے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ یہ ان کا جو علاج ہے وہ ہم ان کو ان کے گھر تک پہنچا دیں۔ آج ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہیں۔ جناب قاری صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، اور یہ جو کام آپ لوگوں کی آزمائشوں سے نکالنے کا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ حافظ صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ ایک جادوئی مریض ہے جس پہ جادو ہوا ہے، ایک نفسیاتی مریض ہے، تو ان میں فرق کیسے کریں، یہ بات ہماری ہو گئی تھی۔ تو آج جب ہمارا پروگرام ہے تو پروگرام کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ اگر ایک شخص پر جادو ہوا ہے، مریض ہے وہ جادو کا، کون سا عمل ہے جو اس کے لیے سب سے مؤثر ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعیم صاحب، آپ سب کا شکریہ۔ سب سے پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جادو کس لیول کا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا کہ جادو کے لیے مؤثر عمل کون سا ہے۔ سب سے پہلے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جادو کس طرز کا ہے، کس لیول کا ہے، اس کی شدت حدت کتنی ہے، اور اسی طرح وہ دن میں کتنی دفعہ حملہ آور ہوتا ہے، مستقل پورے جسم میں کتنا حملہ آور ہوتا ہے۔ پھر آپ کو اسی طرز کا علاج تجویز کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے کہ وہ صبح و شام اور سارا دن جادو کی وجہ سے پریشان ہے، تو اس آدمی کے لیے خالی صبح و شام کے اذکار یا اس طرح وہ کافی نہیں ہے، اگرچہ صبح و شام کے اذکار کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ تو اگر دیکھا جائے کہ جادو
اے لیول کا ہے، بی لیول کا ہے، سی لیول کا ہے، تو پھر آپ اے بی سی کے اعتبار سے اپنی ڈگری بنائیں. جتنی اس کی شدت زیادہ ہوگی اتنی ڈوز بڑھا دیں گے ہاں یہاں جی. سے. مثلاً ایک آدمی ہے، اس کا جادو صرف اشاراتی قسم کا یا اسی طرح محسوس احساسات والا جادو ہے کہ محسوس ہوتا ہے کچھ ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کیا ہے. اس کے لیے آپ صرف 5 وقت کی نماز، فرض 5 وقت کی نماز اور صبح و شام کے اور سونے کے اذکار کی پابندی کر لیں، ٹھیک ہے. باوضو ہو جائے تو آپ کے لیے یہی کافی ہے. اور ایک وہ جادو ہے جو آپ کو باقاعدہ سجدے کے اندر، نماز کے اندر، ذکر اذکار کے اندر، تلاوت کے اندر بھی آپ کو پکڑ لیتا ہے. تو تلاوت سے تو آپ نے جادو کی جان چھڑانی تھی، ٹھیک ہے. اور ذکر سے تو آپ نے جادو کی جان چھڑانی تھی، نماز سے جادو کی جان چھڑانی تھی، لیکن وہ آپ کو نماز میں ہی پکڑ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے نماز پنجگانہ صبح و شام اور سونے کے اذکار ہی کافی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور مزید اضافہ کرنا پڑے گا. میں عام طور پہ تقریباً 8 تسبیحات بتاتا ہوں. جو آدمی وہ 8 تسبیحات کر لے، دنیا کے 20 نہیں سینکڑوں مسائل بھی ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے اس کا یقین کامل ہو اور اللہ پہ پورا اعتماد اور توکل بھروسہ ہو، تو اس کا معاشی مسئلہ ہو، معیشت کا مسئلہ ہو، معاشرتی مسئلہ ہو، جادوئی امراض کا مسئلہ ہو، رشتوں کے مسائل ہوں، اسی طرح جاب کے مسائل ہوں، رزق کے مسائل ہوں، گھر میں بدسکونی اور بدعملی کے، گھریلو نچاکی کے مسائل ہوں، یہ تمام کے لیے کامن ہے. اچھا ماشاءاللہ. ہاں جی. اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ذکر میں یہ ادب بھی سیکھ لیں کہ ذکر میں سب سے پہلے اللہ کا وہ ذکر جو باقاعدہ آیات کی شکل میں ہے، آیات کی شکل میں، یعنی قرآن مجید، قرآن مجید میں سے جو قرآن اذکار، مجید سے ہاں. کچھ آیات وہ وغیرہ پڑھ لیں. تو اس کے ساتھ آیت کریمہ ہو سکتی ہے، یا اسی طرح سورۃ فاتحہ تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے. پھر اس کے بعد آپ تسبیحات میں دیکھیں تو سب سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آگے اس کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ. شفیق سے دوبارہ سے آئیے گا. یعنی یہ لوگوں کے لیے ایک اہم چیز ہے. یعنی آغاز ہم کہاں سے کریں گے؟ جو قرآن مجید میں اذکار ہیں وہاں سے، قرآن مجید کے اذکار، اس کے بعد ہم درود شریف پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، ہاں درود شریف پڑھیں گے، درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ اگلی بات اس کے بعد بتائیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیز آئی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات پڑھ لیں، اس کے فوری بعد آپ اللہ کی تسبیحات والا پہلے پورشن لے لیں. وہ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ سبحان اللہ کی 3-4 وظیفے میں بتاؤں گا تاکہ آپ کو یاد رکھنے میں آسانی رہے. ٹھیک ہے. دوسرا، اس کی تسبیح کی جا سکتی 100 دفعہ. دوسرا یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تیسرا اسی سے ملتا جلتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ. آپ یقین کریں کہ ان وظائف کی اتنی پاور ہے. ایک حدیث کے مطابق آتا ہے احب اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب کلمات 4 کلمات، ان 4 کلمات ہیں. اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب کلمات وہ 4 ہیں. اس میں سبحان اللہ الحمدللہ، اور ایک میں مختلف ہے کہ 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں، 100 اونٹ اللہ کے راستے میں. یہ ساری حدیثیں فضائل سے لانا مقصود نہیں ہے. پھر یہ سبحان اللہ 3 قسم کے یہ ہو گئے. اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا اور بھی پیکج ملائیں. وہ کیا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. یہ 3 دفعہ صبح و شام بھی کافی ہیں. اسی طرح ایک چوتھا اسی سے متعلقہ سبحان اللہ والا، میں سمجھتا ہوں کہ وظائف کی دنیا کا بادشاہ وظیفہ ہے یہ. اچھا. اس سے اچھا وظیفہ اور بڑا وظیفہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی وظیفہ نہیں دیکھا. مسائل کے حل کے لیے اور فضیلت کے لیے بھی، جنت کے حصول اللہ کی رضا کے لیے. مثلا سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملا ما خلق. یہ ایک ایک عدد کے ساتھ دوسرا ملاتے جائیں گے. 4 کلمات ہیں، دیکھنے میں زیادہ ہوں گے لیکن 4 کلمات ہیں. اصل میں سبحان اور الحمدللہ لگانا ہے صرف. سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملا ما خلق، عددہ کے ساتھ ملا آ گیا. سبحان اللہ عدد ما فی الارض والسماء، سبحان اللہ ملا ما فی الارض والسماء. سبحان اللہ عدد ما احصی کتاب، سبحان اللہ ملا ما احصی کتاب.
سبحان اللہ عدد کل شیء، سبحان اللہ ملا کل شیء، یہ 4 کلمات. یہ اب انہی کے ساتھ الحمدللہ شروع میں لگانا ہے. سبحان اللہ کی جگہ پہ، ہاں سبحان اللہ کی جگہ. الحمدللہ عدد ما خلق، الحمدللہ ملا ما خلق، الحمدللہ عدد ما فی الارض والسماء، الحمدللہ ملا ما فی الارض والسماء، الحمدللہ عدد ما احصى کتاب، الحمدللہ ملا ما احصى کتاب، الحمدللہ عدد کل شیء، الحمدللہ ملا کل شیء. آپ نعیم صاحب اللہ سے ڈر کے الگ بیٹھ کے دیکھیں، کوئی دنیا کائنات کا ایسا بندہ ہے جو صبح سے لے کے رات تک تسبیحات پڑھے؟ مثلا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہہ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ کہہ لیں، یہ 100 دفعہ 5 تسبیح کر لے گا. سبحان اللہ عدد ما خلق کا جتنی تیری مخلوقات کی تعداد ہے اتنا میری طرف سے لکھ لے. سبحان اللہ ملا ما خلق کا جتنی تیری مخلوق کی تعداد کا وزن ہے اتنا اس کو قیمتی. گویا کہ 2 ہی چیزیں ہیں اعمال میں، اعمال کو گنا بھی جائے گا اور اعمال کو تولا بھی جائے گا. کتنے وہ لوگ ہیں جو اعمال کی گنتی میں پاس ہو جائیں گے لیکن اعمال کے وزن میں جا کے فیل ہو جائیں گے. تو دونوں مطلوب ہیں. مثلا نماز کی سیدھی سیدھی ہے، 5 نمازیں ہیں، اس کو 70 سال کی زندگی کے ساتھ جمع تفریق کر کے گنتی پوری عدد پر، یہ 3 وظائف تو یہ ہو گئے. سبحان اللہ و بحمدہ کے ساتھ 2 تو میں نے اس کے ساتھ، اس کی بڑی فضیلت ہے. ایک دفعہ ایک آدمی یہ پڑھ لے اور دوسرا آدمی سارا دن تسبیح پڑھ لے، ایک دفعہ پڑھنے والا اس سے آگے ہے. اتنا بڑا عمل ہے. اسی کے ساتھ جس کو جادو ہے اور جادو کے امراض میں جو بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. ایک آتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لیکن یحیی و یمیت کا ذات. ٹھیک ہے. جس کو جادو ہے وہ سب کچھ پڑھ رہا ہے، یہ نہیں پڑھ رہا تو وہ کچھ نہیں پڑھ رہا. اتنا ہیوی قسم کا وظیفہ ہے. 10 بڑے گناہ جس سے جہنم پکی ہو چکی وہ اللہ معاف کر دیتا ہے. 10 بڑی نیکیاں اللہ آپ کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے جس سے پکا جنتی لکھا جاتا ہے. صبح سے لے کے شام تک پکا ایک ایسا لشکر جو شام تک آپ کی حفاظت کرتا ہے. یہ 10 دفعہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور 100 دفعہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. حدیث میں دونوں طرح ہے. یہ 4 وظائف ہو گئے نعیم صاحب. اب یہ 4 وظائف کے ساتھ آگے 5واں جو میں نے ترتیب آپ کو بتائی کہ پہلے اللہ کی تسبیحات کو پورا کر لیں، اس کے بعد آگے درود پاک ہے. درود پاک آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں اور مختصر کلمات میں درود ابراہیمی کے ساتھ جو مختصر درود ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس سے اچھا اور مختصر درود مجھے اور کسی جگہ نہیں ملا. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی وسلم علی نبینا وبارک وسلم وسلم. یہ الفاظ دعائیہ کلمات ٹھیک ہے لیکن مسنون درود نہیں ہے. اس کے علاوہ درود تنجینہ، درود تاج، درود لکھو، اس طرح کے جتنے درود ہیں وہ سب چائنا مارکیٹ کے درود ہیں. آپ صرف مسنون درود پڑھیں. اور یہاں یہ بات بتانا بہت ضروری ہے نعیم صاحب کہ جو آدمی ذکر کرے اور ذکر میں ترتیب نبوی نہیں لاتا وہ ذاکر نہیں ہو سکتا. گوائیاں باقی چیزیں جو مرضی کرتا ہے، ترتیب نبوی لائیں اور مسنون لائیں. سر اس کی اہمیت ہے، اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثلا آپ پوری ادھر سے پتہ نہیں کیا کچھ پڑھتے جا رہے ہیں، جو رسول نے پڑھا وہ تو آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے. اصل وظیفے تو وہی ہیں. پھر درود ابراہیمی 4 وظائف ہو گئے، وہ 5 ہو گئے. 5ویں کے ساتھ چھٹا یہ ہے کہ استغفار میں سید الاستغفار 1 دفعہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک کا اینڈ تک جو ہے نا وہ لکھا ہوا آ جائے گا آپ کے سامنے. اور اس کے ساتھ ساتھ مختصر اس سے اچھے کلمات کوئی نہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ٹھیک ہے. جہاں اللہ کے یہ 2 نام آ جائیں گے وہ وظیفہ بابرکت ہو جائے گا اور قوت اور جاندار، حی اور قیوم. قرآن مجید میں 3 آیات آتی ہیں یہ قیوم کے ساتھ. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کے ساتھ یہ جب زبردست جو آدمی حی قیوم کے ساتھ دعا کرتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے. پھر اس کے بعد آگے یہ درود پاک کے ساتھ استغفار ہے.
پھر اس کے بعد 7ویں نمبر پہ جو وظیفہ ہے بہت اہم ہے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث. نستغیث لوگ پڑھتے، استغیث پڑھے ایک دفعہ، کیونکہ پہلے اپنے آپ کی سیکورٹی لگائیں، پھر اس کے بعد پورے ملکوں کی سیکورٹی بعد میں دیکھی جائے گی. تو علاج میں یہ چیز مولود خاطر رکھتی ہے، لیکن دعا میں بندہ کرتا رہے. پھر اس کے بعد 8ویں نمبر پہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اللہ کو آزمائیں نہیں، یقین کامل کے ساتھ، اعتماد اور توکل بھروسے کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں. پھر آپ دیکھیں کہ کوئی مسئلہ آپ کا کوئی مسئلہ رہتا ہے، کوئی پریشانی آپ کی پریشانی بنتی ہے، کوئی تکلیف اور مصیبت اور بیماری آپ کے گھر میں گھر کرتی ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کوئی بندہ یہ وظائف پڑھے اور دل سے پڑھے. تو انشاءاللہ العزیز آپ آگے جو سوالات بھی اسی سے متعلقہ بھی اگر آپ لے لیں تو بہت اچھا، کہ اگر وہ دل سے پڑھے تو وہ تو نور علی نور ہے. یہ وظائف ان وظائف کے ساتھ نعیم صاحب بتا رہا ہوں جس آدمی کے جادو کی شکل عام آدمی کے جادو سے تھوڑا سا بڑھ گیا ہے. پہلا سٹیپ یہ تھا کہ 5 وقت کی نماز عقیدہ صحیح کے ساتھ، اور اس کے بعد صبح و شام سونے کے اور فرض نمازوں کے بعد مسنون اذکار کر لیں. اور دوسرا پیکج یہ ہم نے دیا ہے. پھر اس کے بعد تیسرا پیکج ہے کہ جو زیادہ ہے اس میں آپ کو سورۃ بقرہ بھی ہے، منزل کی آیات بھی ہیں. کوئی مسئلہ مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی ترتیب لگانی پڑے گی. اگر آپ کا جادوگر حاسد محسود حاسد آپ پر جادو اس طریقے سے کر رہا ہے کہ وہ 40 دن ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے ساری رات لگا رہتا ہے، تو بھئی آپ اپنے لیے محنت کچھ نہ کچھ کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی. اور یہ بات بڑی اہم ہے جس کا آپ نے ذکر کیا نا، کہ آپ کا توکل کتنا ہے، آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اعتماد کتنا ہے. کہیں آپ متزلزل تو نہیں ہیں، کہیں آپ یہ تو نہیں سوچتے کہ میں پڑھ تو لیتا ہوں، اب پتہ نہیں مجھے اس کا فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو مطلب اس انداز سے وظائف یا اعمال کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین. اور وہ جو حدیث مبارکہ ہے شفیق صاحب، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. یہ بڑی اہم ہے، یعنی آپ کیسا گمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. بہت اچھی چیز. اچھا، آپ نے اس پہ آپ نے عقیدے کی بات کی کہ جادو میں عقیدہ کتنا مؤثر ہوتا ہے. اور یہ بتائیے گا کہ جو آپ کا عقیدہ ہے جادو کے علاج میں، اس کا زیادہ کردار ہے علاج کے لیے، یا اعمال اور وظائف کا زیادہ کردار ہے؟ یعنی عقیدہ ایک شخص کا ٹھیک نہیں ہے اور وہ اعمال بہت زیادہ کر رہا ہے، اور دوسرے ایک بندے کا جو ہے وہ عقیدہ ٹھیک ہے، اعمال مناسب کر رہا ہے، تو زیادہ مؤثر کون ہے علاج کے لیے؟ دیکھیں نعیم صاحب، بہت اہم سوال ہے یہ کہ اصل عمل ہے یا اصل ایمان اور عقیدہ ہے. ہم اگر یہ بات کریں کہ اصول عقیدہ کی جگہ لفظ اصول ایمان استعمال کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، اصول عقیدہ کی جگہ پہ لفظ ہمارے عام طور پہ باہر بھی اصول عقیدہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو عقیدے کی مباحث سے بہت یاد ہے. اور اصول عقیدہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو عقیدے کے ایک نکات کر ایک نقطہ کر کے اس نے یاد کیا ہوا ہے. مثلا کوئی آدمی آخرت کا ذکر کرتا ہے، عقیدہ بالیوم الاخرہ، اب ایمان بالیوم الاخرہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اب وہ آخرت ڈسکس کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آخرت سب سے پہلے شروع ہوتی ہے موت سے، موت میں یہ سٹیپ ہے. اس کے بعد قبر میں چلا گیا، قبر میں جانے کے بعد کہتا ہے کہ قبر میں یہ 3 سوال ہیں اور یہ زندگی ہے. اور اس کے بعد حشر میں چلا گیا، پلسرات میں چلا گیا. وہ بھئی قیامت ذکر کر کے اس کے اوپر قیامت بپا نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عقیدہ مضبوط ہے، لیکن آخرت کے متعلق جو ایمان دل کی کیفیت ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. وگرنہ تو ایمان کی بحث ہوتی تو قبر کا نام آتے ہی ہزاروں قدار کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے، بندہ رونا شروع ہو جاتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، قریب مرگ الموت گئے، وہاں ہزاروں قطار رونا شروع ہو گئے. ایک صحابی رسول نے پوچھ لیا، ما تبکی کا یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ آپ تو بہت بڑے ایک حدیث کے ناقلین میں سے اور روایات کرنے والوں میں سے ہیں، تقریباً 5500 کے قریب حدیث کے روایت کرنے والے ہیں. اب جب ان سے پوچھا گیا تو وہ موت کے ڈر سے نہیں بلکہ اپنے قلت عمل
اور قلت زیادہ راہ اور تقوی جو ان کے نزدیک تھا، ان کے نزدیک، ہمارے مقابلے میں تو مطلب ہاں ہم بالکل جو ہے نا اور وہ رو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سفر طویل ہے اور زیادہ راہ قلیل ہے۔ اب گویا کہ ان کے دماغ میں، ان کے ذہنوں میں، دلوں میں قبر کا ایک جو پورا کنسیپٹ تصور ہے وہ اچھا خاصا بڑا بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہمارے یہاں ایمان سب سے بنیادی چیز ہے، اور ایمان میں سب سے بنیادی چیز جو اگر ذکر کیا جائے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، ایمان کا تعلق آپ کے جسم سے نہیں ہے، ایمان کا تعلق آپ کے جب دل سے ہے تو دل میں سب سے زیادہ چیز توکل علی اللہ ہے۔ حتیٰ کہ بعض اہل علم نے ذکر کی ہے چیزیں کہ پورے دین کو خلاصتاً اگر 2 لفظوں میں بیان کرنا چاہو تو 2 لفظ التوکل والانابہ، التوکل والانابہ، کہ اللہ پر آپ کا توکل کتنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے در پہ آتے کتنے میں آتے ہیں۔ یہ 2 چیزوں کا نام پورا دین ہے۔ حتیٰ کہ یہ بھی نعیم صاحب میں اگر بتاؤں کہ آپ اگر اپنے مسائل، مصائب، مشاکل اور باقی چیزوں کو دیکھیں تو کبھی بھی بندہ پریشان اپنے مسائل سے نہیں ہوتا، اپنے خیالات سے ہوتا ہے۔ وہ دل کے اندر خیالات جو پیدا ہوتے ہیں، اگر دل کو 5 چیزوں کا عادی بنا لو، 5 چیزوں کا عادی بنا لو، دنیا کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ آپ دل کو صبر کا عادی بنا لو۔ مصیبتیں جتنی بھی آ جائیں، آپ کا دل پہاڑ کی طرح کھڑا رہے، پلر بن کے کھڑا رہے، اور مشاکل، بیماریاں جو بھی ہوں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں آپ کا دل اگر کمزور اتنا ہے کہ وہاں صورتحال یہ ہے کہ کوئی ایک جملہ بولتا ہے تو آپ کو لگتا ہے۔ آپ نے کبھی ہمسائے کی تکلیف دیکھی تو آپ پریشان ہو گئے، آپ پہ بھی نہیں آئی؟ آپ بالکل، اور تکلیفیں بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ جملوں سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ لوگ تو وہ تھے جو پہاڑوں کے سے بھی نہیں ٹوٹنے والے تھے۔ حتیٰ کہ یہ یاد رکھیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، نماز کا نعیم سب پیمانہ ہے، زکوٰۃ کا پیمانہ ہے، صدقات و خیرات کا پیمانہ ہے، حج کا پیمانہ ہے، لیکن اللہ نے یہاں آ کے پیمانہ ختم کہا کہ اس کو یہ چیز اتنی ہے کہ پیمانے میں اسے تولا ہی نہیں جا سکتا۔ تو دل کو صبر کرنے کا عادی بناؤ۔ دوسرا جو عمل ہے دل کے متعلق یہ کہ دل کو نعمتوں کا شکر کرنے کا عادی بناؤ۔ اب شکر کا عادی بنائیں گے تو وہی شیخ سعدی والی حکایت کہ میں اللہ تعالیٰ سے شکوے کر رہا تھا کہ مجھے اللہ نے سواری نہیں دی یا اللہ نے اچھا جوتا نہیں دیا، تو تھوڑا سا آگے گیا تو وہاں دیکھا کہ وہاں تو پاؤں ہی نہیں ہے۔ تو وہاں صورتحال یہی ہے کہ وہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں تو سجدے میں گر گئے کہ میرے پاس یہی صورتحال۔ اور اسی طرح وہ 99 والا اصول آپ نے بھی سنا ہوگا، وہ بھی مختصر یہ ہے کہ بندے کے پاس 99 نعمتیں ہوتی ہیں، ایک نہ ملنے کی وجہ سے ساری زندگی پریشان رہتا ہے۔ اب دوسروں کی طرف تیسرا اصول یہ ہے کہ دل کو توکل کا عادی بناؤ، دل کو صبر کا عادی بناؤ، دل کو شکر کا عادی بناؤ، دل کو توکل کا عادی بناؤ۔ جس دل میں توکل ہے اس سے پریشانی نہیں ہے۔ پریشانی اب 5 سال کی جمع پونجی بینک میں پورا اکاؤنٹ پورا بھرا ہوا ہے، پریشان ہے اپنی تیسری نسل کے لیے۔ اس کو ہمارے جو ہے نا یہاں لوگ جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ہاں جی، وہ اس کو ذرا دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کہ بندہ ہارتا تب ہے جب وہ ہار مان جاتا ہے۔ ہم توکل کہتے ہیں نا، یعنی آپ اللہ پہ توکل رکھیں کہ آپ کہ نہیں انشاءاللہ میں ہی جیتوں گا، مجھے اگر صحت چاہیے تو انشاءاللہ مجھے صحت ملے گی، تو اللہ پہ توکل، یعنی آپ ہاریں نہیں، ہار نہ مانیں۔ تو یہ توکل، اور توکل جادو کے علاج میں اتنا بڑا قیمتی وظیفہ اور ہتھیار ہے کہ عاملین جو لوگوں کا علاج کرتے ہیں وہ اسی بنیاد پہ تو کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر وہی ٹوٹ جائیں تو سارے لوگ ٹوٹ جائیں گے۔ یعنی مسائل مصائب ان کو نہیں آتے، سب کو آتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک چوتھا وظیفہ بہت اہم ہے، وہ ہے اللہ پہ تقوی۔ اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر کتنا ہے آپ کے اندر۔ اللہ کا ڈر تقوی آپ کے اندر آ جائے، یقین کریں کہ کافی سارے مسائل آپ کو لمبے چوڑے وظائف کرنے کی ضرورت نہیں۔ نعیم صاحب یہ آپ کے اسی سوال کو میں تھوڑا سا بڑھا کے، کیونکہ ہمارا یہ سیریز پوری تفصیلی ہے،
تو تفصیلی سیریز کو کہ آپ نے بتایا کہ ایمان اور عقیدہ وہ جادوئی امراض میں مؤثر کتنا ہے، تو میں نے یہاں سے بات شروع کی کہ ایمان کا تعلق پہلے آتا ہے دل سے، تو دل کے جو 5-4 وظائف ہیں وہ تو بتائے جائیں، صبر، شکر، توکل اور تقویٰ، تقویٰ، ٹھیک ہے، تقویٰ جو نا التقویٰ، اور پھر 5ویں چیز اسی کے اندر ہے، دل کو ذکر کا عادی بناؤ، ذاکر ہیں، ذاکر دل، ذاکر دل۔ اب دل جب ذاکر ہوگا، پھر یہاں ایک جملہ بھی وہ یاد رکھنا ہے کہ ذکر اللہ دواؤن و ذکر الناس داؤن، لوگوں کا ذکر آپ کے لیے بیماری ہے، ٹینشن ہے، اللہ کا ذکر آپ کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے، شفا ہے، ذکر اللہ دواؤن و شفاؤن والی بات۔ تو آپ اس میں کیا، اب یہ دل، اب یہاں قرآن مجید نے ایک اور آیت بڑی پیاری وہ ذکر کیا ہے، ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، کہ پہلے دل کا برتن جس دل میں آپ نے وظیفہ ڈالنا ہے اس دل کو پہلے سیدھا تو کرو نا، برتن کو سیدھا تو کرو۔ ہمارے برتن اس طرح الٹے ہیں اور اس کے بعد ساری چیزیں ڈال رہے ہیں، اس کے اندر جا تو کوئی بھی نہیں رہی۔ یہ ایسے سمجھے جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ کا وظیفہ زبان اور حلق تک رہتا ہے، آپ کے دل تک تو جاتا نہیں ہے۔ آپ دل کی پھر وہی مثال لیں، اللہ نور السماوات والارض، دل ایک تاکچے کی مثال ہے، تاکچہ جتنا صاف ہوگا روشنی اتنی باہر آئے گی ظاہر ہے، اور روشنی اتنی زیادہ بڑھے گی۔ آپ کا تاکچہ ہی پہلی بات ہے صحیح نہیں، اور پھر ساتھ ساتھ اس کے اندر کوئی صفائی والا معاملہ نہیں۔ ہمارے ہاں اس کو اور آسان الفاظ میں سمجھانا ہو تو جب یہ ہماری گاڑیاں ہیں نا تو ان کی لائٹس جو ہیڈ لائٹس ہیں یہ مدم پڑ جاتی ہیں نا، تو پھر وہ جا کے وہ جو باہر کی اس کا کور ہوتا ہے اس کی وہ کرواتے ہیں، اس کی صفائی کرواتے ہیں، وہ جتنا صاف ہوتا ہے تو لائٹ اتنی دور تک جاتی ہے، لائٹ اتنی دور یہ بات درست ہے۔ یہ بات تو دل کا مسئلہ یہ بہت ضروری ہے۔ 2 چیزیں بہت اہم ہیں اس میں، ایک تو خالص آپ کو چیز نہیں مل رہی، دوسرا آپ کو خالص دل نہیں مل رہا، اور تیسری چیز ایک اور بھی ایڈ کر دیں کہ وہ آپ کے لیے مخلص شیخ اور استاد نہیں مل رہا۔ آپ نے علم سے بھی جڑنا ہے خالص دل کے ساتھ، بہت اچھی بات ہے، اس سے آپ کو علم کا ظاہر ضرور آ جائے گا، لیکن علم کو استاد کے ساتھ علم سے جڑیں گے تو علم کا ظاہر اور باطن دونوں آ جائے گا، تو اس سے انشاءاللہ اس سے دل کی صفائی بھی ہو جائے گی، اور اصل ہمارے ہاں کتاب نہیں، اصل استاد ہے۔ پھر بحث آگے لمبی نہ اور چلتی جائے، تو یہ 5 وظائف اسی سے متعلقہ قرآن مجید الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور پھر آیات سکینت جو امام ابن قیم نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے حوالے سے 6 آیات وہ بتائی ہیں، وہ بھی اگر ایک ایک کر کے وہ آ جائے تو وہ بھی اس کے لیے بہت مفید ہے۔ جس نے بھی آیات سکینت دل کی پریشانی کے لیے پڑھی ہے اس کا سارا جادو ٹوٹتا گیا ہے۔ ہمارے ہاں سارا زور اعمال بدن پہ ہوتا ہے، اعمال ایمان قلوب پہ نہیں ہوتا، اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے اعمال القلوب من اصول الدین و قواعد الدین، کہ اعمال قلوب اصل میں دین کے بنیادی اصولوں کا مسئلہ ہے، اور ویسے بھی کہتے ہیں حیات القلوب، دل کی جو زندگی ہے وہ ایمان باللہ و محبتی و معرفتی۔ اگر اللہ اپنے دل کو زندہ رکھنا چاہتے ہو، اور دل کی زندگی سے جسم کی زندگی ہے، جسم کی ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں جب آپ کا دل اس میں کیا اللہ پر ایمان، اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت اور عظمت، یہ اتنی اہم چیز ہے کہ پھر آپ نعیم صاحب ایک دفعہ کہیں گے نا اللہ اکبر، ایک دفعہ آپ سوچ بھی کہہ دیں گے نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو آپ یقین کریں چیزیں نظر نہیں آتی، چاہے جائے کہ ہم آیت کریمہ 1.25 لاکھ دفعہ پڑھ کے خود بھی پڑھ رہے ہیں، دوسرے کو بھی پڑھا رہے ہیں، اور مسائل کا پھر بھی شکار ہیں۔ اس میں جی صبح و شام کے اذکار وغیرہ، مجھے وہ بندہ بڑا عجیب لگتا ہے جو کہتا ہے کہ ہم سب سارا کچھ پڑھ کے دیکھ لیا ہے، کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ بھئی ایک بات تو طے ہے کہ جو پڑھا ہے نا وہ فائدے سے خالی نہیں ہے، وہ الگ بات ہے تجھے فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ جس کو تم پڑھ رہے ہو قرآن و سنت، وہ اگر قرآن و سنت ہے اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہے تو پھر یہ آپ کا جملہ کہنا بنتا نہیں ہے کہ مجھے فائدہ نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کافر بندہ بھی ہو،
اللہ اس کو بھی فائدہ دے دیتا ہے۔ یعنی اس میں ہم ایک شفیق سے ایک اور بات بھی کہہ سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں کہ جو اعمال ہیں یا وظائف ہیں وہ تو مفید ہیں، بالکل بالکل۔ اب وہ جو ہم نے آغاز میں بات کی کہ اگر یہ شخصیت یہ کرتا ہے، کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے نا، کہ یہ فرد جو ہے اس کی اپنی کیا مطلب کیفیت ہے اس وقت، وہ یہ جو ہم صبر، شکر، توکل اور تقوی کی بات کر رہے ہیں، کہ وہ جس بندے کا جو معیار ہوگا وہ وظائف اسی قدر اس پر اثر انداز ہوں گے اور اسی قدر مفید ثابت ہوں گے۔ بالکل بالکل۔ اب اگر مطلب اس کو یہ ثابت کرنا کہ چونکہ میرے پہ نہیں ہوا یا دوسرے اس بندے پہ نہیں ہوا تو اس میں قصور ان وظائف کا ہے کہ ان میں اثر نہیں ہے، اس کی وجہ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں جو آپ کے قلب کی جو پاکیزگی تھی یا جو آپ کو مطلوب چیزیں تھیں وہ میسر نہیں ہے وہاں پہ۔ بالکل بالکل۔ یہ ایک جملہ بھی ہے، القلب بدون روح الوحی، علم وحی کے بغیر اور صحیح علم کے بغیر اور صحیح پہچان کے بغیر آپ کا جو دل ہے، چار چیزیں، لا یصلح، کبھی درست نہیں ہو سکتا، ولا یفلح، کبھی فلاح اور کامیاب نہیں ہو سکتا، ولا یحییٰ، کبھی زندہ نہیں رہ سکتا، ولا یعیش، سکون اور اطمینان کی زندگی نہیں بسر کر سکتا۔ ادھر سے وہ وظائف آپ دیکھ لیں کہ جو وظائف ہم نے خود بناوٹی اس طرح کے بنائے ہوئے ہیں، اس طرح کے وظائف بنائے ہوئے ہیں، اس سے پھر آپ کی پوری زندگی جان نہیں چھوڑتی۔ اور رہا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا عامل، آپ کا معمول، آپ کا علم اور آپ کا وظیفہ وغیرہ اور آپ کا وقت، یہ ساری چیزیں اس وقت بے معنی ہو جاتی ہیں جس وقت آپ صحیح ریسپی کے ساتھ، صحیح اصول کے ساتھ، کلیے کے ساتھ یہ چیز نہیں لیتے۔ اور یہ میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں کہ نہیں صاحب، آپ ان چیزوں سے اگر آ جائیں صحیح، اس جو ہم یہ بحث کر رہے ہیں، یہ وہ حقیقی چیز ہے جو میں نے بھی 20 سال کے اندر، 25 سال کے اندر یہ محسوس کی۔ اللہ نے جس غرض، مقصد کی خاطر، جس پرپز اور ٹاسک کی خاطر یہ آپ کو بیماری اور مصیبت سے، وقت سے گزارا ہے، اس سے آپ باقاعدہ طور پہ اس سے گزرتے بھی ہیں اور اس پہ پراپر طور پہ آ بھی جاتے ہیں۔ وگرنہ سب سے بڑی صدا یہ ہے کہ اللہ آپ کی بیماری کو بغیر کامیابی کے دور کر دے، آپ گول کیے بغیر بیماری سے نکل جائیں۔ گویا کہ آپ کی دو تباہیاں ہوگی، ایک تو بیماری آ گئی، وہ دنیا بھی لے گی اور ساتھ آخرت بھی لے گی۔ شفیق صاحب، یہ میں آپ کی یہ جو بات ہے، ہم نے پچھلے دنوں میں ایک امریکی خاتون تھی جو مکسڈ مارشل آرٹ کی مطلب تھی، ماہر تھی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کیوں کیا؟ کہ وہ ٹاپر تھیں، وہ ہمیشہ جیتتی تھیں، اور پچھلے ایک عرصے سے وہ جیت ہی نہیں رہی تھی، وہ ہار رہی تھی، مایوس ہو گئی۔ مایوسی کی وجہ سے وہ جو ہار تھی اس نے مایوسی میں اس کو ڈالا، اور مایوسی لے گئی روحانیت کی طرف، اسلام کی طرف۔ تو گویا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، جو ہارنا ہے وہ ہار بھی گویا کہ اس کو اللہ کی طرف لے گئی، تو اصل میں اس کی جیت ہوگی۔ جیت ہوگی، بہت بڑی بات ہے یہ۔ تو وہ ایسی ہار سے جیت لے گی ہے کہ جو جیت اس کو پوری زندگی نہیں ملی، گویا کہ مایوسی میں وہ تو یہی چیز میں بھی یہ کر رہا ہوں عرض کہ ہم بسا اوقات فوائد ان چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں جو فوائد بظاہر فائدے ہیں ہمارے دماغ میں لگے ہوئے ہیں۔ حقیقت حال یہ ہے کہ فائدہ اصل وہی ہے جو آپ کو ہدایت، قرآن، اللہ، رسول اور دین سے جوڑ دے۔ ایک شفیع سے میں آپ کی بات کر رہا ہوں ناظرین، ایک اور بڑی مثال ہے ہمارے یہاں۔ ایک معروف کرکٹر تھے سعید انور، اور یہ پچھلے کوئی ہم 20 سال پیچھے چلے جائیں تو بڑے ٹاپ کلاس اوپنر بیٹسمین تھے پاکستان کے، تو اپنی زندگی میں مگن تھے۔ بیٹی تھی تو بیٹی فوت ہو گئی، چھوٹی بیٹی تھی، اب باپ کی بیٹی سے محبت تھی، اب یہ نقصان تھا، نقصان ہے نا بیٹی کا چلے جانا، اللہ تعالیٰ بیٹی لے گئے۔ اب وہ بیٹی کے جانے کا جو صدمہ ہے، اس صدمے نے اس کھلاڑی کی زندگی کو ایسے بدلا کہ یہ تب سے لے کے آج جب ہم بات کر رہے ہیں، آج کے دن تک یہ تبلیغ سے وابستہ ہو گئے کہ میں نے اللہ کے دین کی تبلیغ و اشاعت میں نے کام کرنا ہے، اور ماشاءاللہ ان کا ظاہری جو حلیہ ہے اور ان کے جو اعمال ہیں اس سے کئی لوگ اسلام دین، مطلب یہ کہ وہ آزمائشیں اور تکالیف جو ہیں اگر وہ آپ کو اللہ کی طرف لے آئیں تو وہ اصل میں رحمت ہیں، وہ انعام اور نعمتیں ہیں۔ بالکل بالکل۔
اصل چیز یہ ہے کہ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. آپ دل کے کھرے کتنے ہیں اور دل میں خشیت کتنی ہے، دل میں اللہ کا تقوی کتنا اور دل رجوع کرنے والا کتنا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. اگر مل جائے بندہ وہی ہے کہ جو اصل اسلام ایمان کی طرف جڑ جائے. صحیح ہے. اور یاد رکھیں کہ دل میں جتنی اللہ کی معرفت ہوگی، اعمال قلوب میں جتنی معرفت ہوگی، اسی قدر آپ کو خوف ہوگا اور اسی قدر یہ وظائف اور یہ مؤثر ثابت ہوں گے، اثر کریں گے. تو انشاءاللہ ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک بڑا اہم سوال ہے یہ جو شفیق صاحب بات کر رہے ہیں، انہی کی بات میں سے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ عقیدہ کتنا مؤثر ہے علاج میں اور عمل کتنا مؤثر ہے. تو اس میں ایک بات اسی سے متعلقہ یہ ہے کہ اعمال میں سے پھر بعض اعمال وہ ہیں جو بدن کے ہیں اور کچھ اعمال وہ ہیں جو قلب کے ہیں. تو یہ عمل کے جو بدن کے اعمال ہیں وہ اور جو قلب کے اعمال ہیں، کیا ان سے بھی علاج میں ان کا جو اثر ہے، ان کی اثر پذیری ہے وہ مختلف ہے یا ایک جیسی ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ ناظرین ہم اگلے پروگرام میں اس پہ بات کریں گے. اور آج کا جو پروگرام تھا اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں حضرت حافظ صاحب نے وہ ہمیں وظائف بتائے ہیں کہ اگر اللہ نخواستہ کوئی شخص آزمائش کا شکار ہو جائے تو وہ گھر میں بیٹھ کے اس کو یاد کر لیں، اس کو اپنے سامنے لے لیں، اس کو یہاں سے آپ کی سکرین پہ آ رہے ہیں تو ان کو آپ یہاں سے لے کے آپ کتابوں میں اپنے پاس لکھ لیں، کتابوں میں ڈھونڈ کے ان کو یاد کر لیں. 100 دفعہ پڑھنا ہے، 100 دفعہ پڑھنا ہے. ان کو یاد کر لیں تو گویا کہ آپ کو جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں وہ تو آپ گھر میں بیٹھ کے انشاءاللہ تعالیٰ یہ حل ہو جائیں گے، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور دوسری جو اہم بات حضرت حافظ صاحب نے کی وہ یہ تھی کہ ہماری جو شخصیت ہے، یعنی ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ میں کہوں کہ یہ وظیفہ جو ہے اس نے تو میرے پہ اثر ہی نہیں کیا تو گویا کہ یہ اثر سے خالی ہے. ایسا نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ میری جو شخصیت ہے یہ اتنی گویا کہ پراگندہ ہو چکی ہے اپنے عقیدے کے اعتبار سے یا اپنے اعمال کے اعتبار سے کہ اب وہ جو وظائف ہوں میری شخصیت کی وجہ سے وہ مؤثر ثابت نہیں ہو رہے. تو شخصیت کو بہتر کرنے کے لیے جیسے میں نے بتایا کہ ہمیں صابر ہونا ہے، ہمیں شاکر ہونا ہے، ہمیں اللہ سے پر توکل رکھنا ہے، ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے. تو یعنی جو اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں، تو یہ چیزیں اپنی شخصیت کا حصہ بنائیں اور پورے اللہ سے پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ ان وظائف کو پڑھیں. تو گویا کہ یہ جو آزمائش ہے، یہ جو جادو کی صورت میں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آزمائش نہیں رہے گی. اگلے سوالات انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں. تب تک ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.